امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری سفارتی اور عسکری کشیدگی پر اہم بیانات جاری کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے تصدیق کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے، تاہم انہوں نے تہران کو متنبہ بھی کیا کہ اگر امریکہ ماضی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر جیسی سخت کارروائی کر چکا ہے جسے ایران دوبارہ نہیں دیکھنا چاہے گا۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگرچہ ایران اب کسی پیش رفت کا خواہش مند نظر آتا ہے، لیکن امریکہ اپنی عسکری طاقت کا مظاہرہ کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ حالیہ مذاکرات کی کامیابی کا انحصار ایران کے رویے پر ہے، ورنہ سمندر میں موجود امریکی بحری بیڑے کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سری لنکا کے یوم آزادی کے موقع پر سری لنکن ہم منصب انورا کمارا دسانیا کے اور وہاں کے عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان آزمودہ دوستی اور سارک کی بحالی کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ جنوبی ایشیا تعاون کی راہ میں بھارتی رویے پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ صدر زرداری نے یاد دلایا کہ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات محض رسمی نہیں بلکہ دفاعی اور سیاسی محاذ پر ایک دوسرے کی مدد کی تاریخ رکھتے ہیں۔ انہوں نے سری لنکا کو علاقائی اتحاد کی ایک علامت قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ دونوں برادر ممالک کے مابین تجارتی اور ثقافتی روابط مزید گہرے ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے درمیان واشنگٹن میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اور تجارتی تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر درآمدی ڈیوٹی میں بڑی کمی کے اعلان کے بعد اب دونوں ممالک نایاب معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر تعاون کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مارکو روبیو اور جے شنکر کی یہ ملاقات ٹرمپ انتظامیہ کی اس پالیسی کا حصہ ہے جس کے تحت بھارت کو چین اور روس کے اثر سے نکال کر امریکی سپلائی چین کا حصہ بنانا ہے۔ کریٹیکل منرلز پر تعاون اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ جدید ٹیکنالوجی اور دفاعی آلات کی تیاری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی کی سنگین صورتحال اور کشیدگی کے باعث صوبے کا زمینی اور ڈیجیٹل رابطہ تیسرے روز بھی ملک کے دیگر حصوں سے منقطع ہے۔ محکمہ ریلویز نے ٹرین سروسز کی معطلی میں مزید توسیع کر دی ہے، جس سے جہاں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، وہیں قومی خزانے کو بھی لاکھوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ شاہراہوں کی مسلسل بندش سے اشیاء خوردونوش کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ تفتان بارڈر جانے والی ٹریفک رکنے سے پاک ایران تجارت بھی تعطل کا شکار ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروس کی بندش نے شہریوں کے لیے اپنوں سے رابطہ کرنا اور روزمرہ کے کاروباری معاملات چلانا ناممکن بنا دیا ہے۔ لیبیا کے سابق حکمران معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو شہر زنتان میں ان کے گھر میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ لیبیائی حکام اور مقامی میڈیا نے ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق 4 مسلح نقاب پوش افراد نے گھر پر دھاوا بول دیا، سی سی ٹی وی کیمرے بند کیے اور مزاحمت کے دوران سیف الاسلام کو گولیاں ماریں۔ واقعے کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں، جبکہ لیبیا کی ہائی اسٹیٹ کونسل کے سابق سربراہ خالد المشری نے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ سیف الاسلام قذافی کو ایک زمانے میں اپنے والد کا جانشین تصور کیا جاتا تھا اور وہ 2017 میں رہائی کے بعد زنتان میں مقیم تھے۔ لیبیا کے وزیراعظم ڈاکٹر اسامہ سعد حمد کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے، جبکہ لیبیائی قیادت نے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ دونوں فریقین نے علاقائی و عالمی امن، استحکام اور ترقی کے لیے قریبی روابط اور مسلسل مکالمے کے عزم کا اظہار کیا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 3 روز سے جاری انسداد دہشت گردی آپریشنز میں فتنۃ الہندوستان کے 197 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ تعاقبی اور سینیٹائزیشن کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے آرمی، ایف سی، پولیس اور پی ایم ایس اے کے 22 بہادر جوان شہید ہوئے، جبکہ دہشت گردی کا نشانہ بننے والے معصوم شہریوں کی تعداد 36 ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 31 جنوری 2026 کو بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حملے کیے، جنہیں فورسز نے بروقت کارروائی سے ناکام بنایا۔ ابتدائی کلیئرنس میں 2 خودکش بمباروں سمیت 92 دہشت گرد مارے گئے۔ ان واقعات کی چین، امریکہ، یورپی یونین اور ایران سمیت عالمی برادری نے شدید مذمت کی۔
MCC نے ٹیسٹ کرکٹ میں دن کے اختتام سے متعلق اہم قانون سمیت لاز آف کرکٹ میں متعدد تبدیلیاں متعارف کرا دی ہیں۔ نئے قانون کے تحت اب دن کے آخری اوورز میں وکٹ گرنے پر کھیل ختم نہیں ہوگا، بلکہ نیا بیٹر آ کر سٹرائک لے گا اور اوور مکمل کرایا جائے گا۔ MCC کے مطابق اس تبدیلی کا مقصد بیٹنگ اور بالنگ کے درمیان توازن اور میچ کی سنسنی برقرار رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہٹ وکٹ اور اوور تھرو سمیت مجموعی طور پر 73 قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں، جن کا اطلاق 1 اکتوبر 2026 سے ہوگا۔